معزز سامعین حضرات، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف اور ترمذی شریف، ابن ماجہ، دارمی وغیرہ میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جو آج آپ کو بتاؤں گا کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس کس حال میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ مجھے بتانا ہے آج آپ کو. تو میں پھر اس کی کیا بعیدیں ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنا رخصت، بنا مرض یا بنا سفر کے، بنا مجبوری کے کسی نے رمضان شریف کا روزہ چھوڑ دیا اور وہ پورا سال روزہ رکھتا رہا، تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ وہ پورے سال روزہ رکھنا اس ایک چھوڑے ہوئے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. تو معزز سامعین، جو ایک روزہ چھوڑ دیا ہو اس کے برابر نہیں ہو سکتا، تو جس نے روزہ رکھ کے بیچ میں توڑ دیا ہو اس کا حال کیا ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا، ذرا غور کیجیے. ابن خزیمہ اور ابن حبان اپنی صحیح میں ابو امامہ باہلی سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، میرے خواب میں دو شخص آئے اور میرے بازو کو پکڑا اور مجھے پہاڑ کی طرف لے جانے لگے. میں چلنے سے میں نے کیا کہ میں عاجز ہوں، بہت سخت ہے اوپر چڑھنا، اتنی طاقت نہیں اوپر چڑھنے کی، تو کہا ہم اس کو آسان کریں گے. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چڑھ گئے تو بیچ پہاڑ میں جب میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے تو کیا دیکھا، سخت آوازیں سنائی دے رہی ہیں. میرے نبی فرماتے، میں نے پوچھا ان سے کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں. پھر مجھے آگے لے گئے، میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں اور ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں جن سے خون بہہ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ قوم کون ہے؟ مجھے بتلایا گیا یہ وہ قوم ہے جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے بیچ میں افطار کر لیا کرتے تھے، بیچ میں روزہ توڑ دیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں، ان پر اللہ کا یہ عذاب ہے، یہ اللہ کا ان پر عذاب مسلط کر دیا گیا. میں اپنی ایک کلپ میں اور پیچھے بتا چکا ہوں کہ اگر جو جان بوجھ کے روزہ توڑ دے تو وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا یا 60 روزے لگاتار رکھے گا، یہ اس کا کفارہ ہے. اور اگر کوئی سفر میں یا مرض کی وجہ سے چھوڑ دے تو وہ ایک کی قضا ایک ہی روزے سے کرے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ روزہ ٹوٹتا کن کن چیزوں سے ہے. تو روزہ کھانے پینے اور جماع کرنے سے روزہ ٹوٹ دیتا ہے، یعنی کھا لیا پی لیا یا جماع کر لیا، روزہ دار ہونا اسے یاد ہے تو ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا. جماع کرنا یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا. لیکن حقہ، مسئلہ حقہ، سگار، سگریٹ، چرس، ایسے ہی سگریٹ اور بیڑی، پان، تمباکو، ان سب سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر حقہ، بیڑی، سگریٹ پیا اور اس طریقے سے پیا کہ حلق میں وہ دھواں نہ لے کے گیا، وہ باہر سے باہر ہی نکال رہا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. پان کھایا اور اس کی پیک کو تھوک دیا، اس نے اندر نہ نگلا، اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے کہ بہت باریک باریک اجزاء جب پان کھاتے ہیں تو وہ حلق سے نیچے چلے جاتے ہیں، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. کسی نے شکر وغیرہ ایسی چیز جو گھلنے والی تھی منہ میں رکھی اور وہ گھل گئی، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اس حالت میں بھی. اچھا، کسی نے چنے کی برابر کوئی چیز یا اس سے زیادہ تھی، اس کے دانت میں ہلکی ہوئی تھی اور اس نے وہ نگل لی، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. یا چنے سے کم تھی اور اس نے اس کو نکالا پھر سے نگل گیا، اس حال میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر دانت سے خون نکلا
اور خون نکل کے وہ تھوک کے ساتھ نکل گیا اور خون تھوک کے برابر تھا یا زیادہ تھا اور نگل گیا حلق میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر تھوک سے کم بھی تھا اور اس کا حلق میں مزہ معلوم ہوا خون کا تو تب بھی ٹوٹ جائے گا. یعنی اگر خون جو نگلا وہ تھوک کے برابر تھا یا تھوک سے زیادہ تھا یا تھوک سے کم تھا لیکن حلق میں اس کا مزہ معلوم ہوا تو روزہ ہر حال میں ٹوٹ جائے گا. لیکن تھوک سے خون کم تھا نگلا لیکن حلق میں خون کا مزہ معلوم نہ ہوا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ میں دانت اکھڑوایا اور خون نکلا اگرچہ وہ سو ہی گیا اور نگل گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اب اگر کوئی چیز اس نے پخانہ کے راستے سے اندر کی اور وہ چیز تر تھی یا عورت نے پیشاب کے راستے سے وہ چیز اندر کی تر تھی اس کی رطوبت اندر تک پہنچ گئی تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. یا کسی نے استنجا کیا استنجا کرنے میں اتنا مبالغہ کیا کہ پخانے کے راستے سے پانی اندر چلا گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ جاتا رہے گا. کسی نے اپنے عورت نے پیشاب کے راستے میں کوئی کپڑا رکھا اور وہ کپڑا پورا اندر ہو گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اس کی تری اندر تک پہنچ گئی تو. اور اگر اس کا کچھ حصہ باہر رہا کپڑے کا تب روزہ نہیں ٹوٹے گا. مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہ گیا اگرچہ مثانے تک پہنچ گیا. اور عورت نے شرمگاہ میں ٹپکایا تو روزہ جاتا رہا. ایسے ہی سر میں تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا بال کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے عرض کی جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا خاص خیال اور احتیاط رکھیں. ایسے ہی بہت سے لوگ سوچتے ہیں بال کٹانے سے روزہ بال نہیں کٹاتے ہیں تو بال کٹانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور ناخون نہیں ترشواتے ناخون ترشوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور ایک اس میں مسئلہ اور ہے دماغ یا شکم کی جھلی تک زخم ہے یعنی پیٹ پر زخم ہے یا دماغ پر اور اس کی جھلی تک زخم ہے اس میں دوائی ڈالی اگر دماغ یا شکم تک پہنچ گئی دوائی خشک ہے دوائی یا تر ہے تو روزہ جاتا رہا. اور اگر دماغ اور شکم کی جھلی تک نہیں پہنچی تو روزہ نہیں گیا. لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ دماغ کی جھلی تک پہنچی ہے دوائی یا نہیں پہنچی ہے تو ایسی صورت میں اگر دوا تر ہے تو روزہ جاتا رہا دوا خشک ہے تو روزہ نہیں گیا. ایسے ہی کان میں تیل ڈالا یا دوائی ڈالی یا نتنوں میں دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو روزہ جاتا رہا. ہاں کان میں پانی اگر چلا گیا تو روزہ نہیں گیا. ایسے ہی کلی کر رہا تھا حلق سے نیچے پانی اتر گیا اور ناک میں پانی چڑھا رہا تھا تو پانی دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ جاتا رہے گا مگر جبکہ روزہ دار ہونا اسے یاد ہو. اور اگر بھول گیا ہے اور اس نے قصدن بھی یہ کام کیا جان بوجھ کر بھی یعنی روزہ دار ہونا بھول گیا تھا ناک میں پانی چڑھایا اندر دماغ میں چلا گیا کلی کیا حلق کے نیچے چلا گیا تو روزہ نہیں جائے گا.
ایسے ہی